نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینی کے بارے میں بہت سارے احباب نے کہا تھا اور میں ماضی میں بے شمار ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چینی ایک نقصان دہ ترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چینی کی جو آپ کی چمک ہے، چینی کی سفیدی ہے، پیور کاسٹک اور بلیچ ہے، پلس کیلشیم کاربونیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو دماغ کو فرسودہ کرے گی بہت جلدی، بال جلدی سفید کرے گی، دوسری بات یہ کہ نزلہ زکام، اس کے بعد یہ کہ سفلس کا مرض، سفلس جس کو کہتے ہیں، اب سفلس آتش کی زہر ہے، 3 زہر ہے نا آپ کے پاس، ایک گلینڈ سسٹم سے آ رہا ہے پس سیل، ایک آ رہا ہے آتش کی زہر، اور ایک ہے پائل ٹاکسن بواسیری زہر، ٹھیک ہے۔ تو آتش کی زہر جس میں سفلس آتا ہے، اور سفلس کو دیکھو گے تو ٹی پی ایچ یا وی ڈی آر ایل آتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر آپ باہر جاب کے لیے جا رہے ہو اور اگر آپ کا یہ ٹیسٹ ہو گیا تو آپ کو ویزا نہیں ملتا، خصوصاً عرب ممالک میں اگر ٹی پی ایچ وی ڈی آر ایل آ رہا ہے، آپ کو سفلس آ رہا ہے تو ویزا نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف چینی ایک زہریلی ترین چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ ہڈیوں کو گلاتی ہے، خراب کرتی ہے، یہ تو ہو گیا اس کا کام جو کہ کاسٹک اور بلیچ ہے۔ تیسرا اس کا فیکٹر ہے، اس کا انگریڈینٹ میں آتا ہے جناب علی کاربونیٹ، کیلشیم کاربونیٹ۔ کیلشیم کاربونیٹ کس کو کہتے ہیں؟ مرا ہوا چونا، جو اس میں اکڑاؤ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرا ہوا چونا یا کیلشیم کاربونیٹ کسی بھی چیز میں ہو، جس میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ ہارٹ کی آرٹریز بلاک ہوں گی اور شوگر کا مرض ضرور ہوگا۔ شوگر کا مرض چینی سے نہیں ہو رہا، ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، لال بتی کے پیچھے لگا دیا۔ شوگر کا جو مرض ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ سے ہو رہا ہے، جو چینی میں پایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پایا جاتا ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لاکھوں کا دھندہ بند نہیں کرانا مجھے، لیکن آپ نے ضرور غور کرنا ہے، آپ نے ضرور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ چینی اعصابی کمزوری کے ساتھ ساتھ چونکہ ہڈیوں کو خراب کرتی ہے، لہذا تیار رہیے کہ اعصاب بھی کمزور ہوں گے۔ سر میں کسی نے زور سے پنچ مارا تو ہو سکتا ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹ جائے، حالانکہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ گھٹنے آپ کے آرتھرائٹس میں جائیں گے، آسٹیو میں جائیں گے، کمر خراب ہوگی، کمر کے موڑے خراب ہوں گے۔ پھر اگلا یہ نہیں بتائے گا کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے، اگلا یہ بتائے گا کہ آپ کی ہڈیاں گل رہی ہیں، تو آپ ہماری بکواس دوائیں جو ہیں زندگی بھر کھاتے رہیں، اگلا یہ کرے گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو زہر ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ اپنے باپ دادا کے طریقے پر دیکھیے تو وہ گڑ استعمال کرتے تھے، اور جناب علی 4 بیگمات 18 بچے گلی میں پھرتے تھے۔ 4 بیگمات تو شو ہوتی تھی، کچھ آف شور بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو معاملہ سمجھیے کہ چینی نقصان دہ ترین چیز ہے۔ آپ کو مرض کوئی بھی ہو، مرض ہو یا نہ ہو، شوگر ہو یا نہ ہو، چینی نقصان دہ چیز ہے۔ چینی کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ چینی آپ کے بال کھا گئی، آپ کی ہڈی کھا گئی، سفلس دے دیا، ٹی پی ایچ اے دے دیا، وی ڈی آر ایل دے دیا، آتش کی زہر دے دیا آپ کو۔ اور آتش کی زہر جب جناب علی ایکٹیو ہوگا، تحریک میں آئے گا، تو آپ کا سوزاکی زہر گرا دے گا۔ سوزاکی زہر گرائے گا تو جناب ڈیفینیٹلی مسکولر یونٹ آپ کا ڈی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ کہہ لیجئے کہ مسکولر ڈسٹرافی کے شکار ہو جائیں گے۔ اور مسکولر ڈسٹرافی کے شکار ہو جائیں گے تو گلینڈ سسٹم آپ کا بالکل ہی تحلیل میں چلا جائے گا، کیونکہ تحریک، تسکین، تحلیل، اگر اعصاب میں تحریک ہے تو عضلات میں تسکین ہے، تو غدود میں تحلیل ہے۔ جب غدود میں تحلیل ہو گیا تو آپ کی رائفل بیٹھ جائے گی، اور رائفل بیٹھ گئی تو کسی کام کے رہو گے؟ کسی بھی کام کے نہیں رہو گے۔ اب وہ اگلی بیلن مارے یا چمٹا مارے، کچھ نہیں ہونے والا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر ہے کہ جناب لاکھوں روپے علاج میں خرچ کرو، لاکھوں روپے ٹیسٹوں میں برباد کرو۔ جو زہر کھا رہے ہو، سفید زہر اس کو بولا جاتا ہے پوری دنیا میں، وہ چینی کھانا بند کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہا کس پہ آنا ہے، وہ کہتے ہیں جناب علی براؤن شوگر بھی چینی ہی ہے۔ اس دھوکے میں نہ پڑیے گا، بیوقوف بنا لیا بہت دنیا کو براؤن شوگر کے نام سے۔ سیدھا گڑ بولیں اردو والا، یا ہندی میں جیگری پاؤڈر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گڑ لے لیں، یا پشتو میں گڑا بولتے ہیں، تو گڑ لے لیں، اور گڑ جو گندا میلا کالا براؤن ہے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت سوڈے والے کے۔ سوڈے والا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جو بغیر سوڈے والا گڑ ہے وہ جو ہے شہد کے گریڈ پر ہوتا ہے، تو اچھا ہوتا ہے۔
ایک بات، دوسری بات کسان بھائیوں سے عرض ہے، کسان بھائی اپنا ری روتے رہتے ہیں کہ جناب ہر سال گنے کے ریٹ گرا دیے، حکومت نے گنے کے ریٹ گرا دیے۔ آپ بند کرو نا اپنا گنا بیچنا، ایک تو آپ گنے کا رس نکالو اور اس کا خود گڑ بنا کے چینی کے ریٹ سے کم ریٹ پر بیچو۔ آپ سیکھو تو صحیح، آپ معاملے کو تو سمجھو کہ آپ کاروبار میں کیسے آؤ گے۔ آپ کے گڑ کے ریٹ چینی سے کم ہوں گے تو چینی مافیا، چور مافیا، ظالم مافیا، اس سے آپ کی جان چھٹے گی۔ کب چھٹے گی؟ جب آپ کے گڑ کے ریٹ چینی سے کم ہوں گے تو، اور آپ گڑ ایمانداری سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بےمانی کرتے ہیں اور جناب علی گڑ بنانے میں آپ کوئی کیمیکل شروع کر دیتے ہیں یا آپ اس میں چینی ملا دیتے ہیں تو ایک گھٹیا ترین کام کرتے ہیں، تو آپ کی نسلیں اللہ آباد نہیں کرے گا۔ آپ ایماندار رہیں اس نیت سے کہ میں اللہ کی مخلوق کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کر رہا ہوں، تو اللہ کاروبار میں برکت بھی دے گا، خیر بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، ٹھیک ہے نا، اور ملک کو فائدہ ہوگا۔ آپ ملک کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ملک جو ہڈی کا ڈھانچہ بننے پہ تلا ہوا ہے چینی کھا کے، پورے ملک پہ، پوری قوم پہ آپ کا احسان ہوگا۔ آپ کا ملک کوئی بھی ہو، ہر بندہ ذمہ دار ہے اپنے ملک کا، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ گڑ بنائیے، رس نکالیے، اس کو پکائیے، گاڑھا شیرہ جیسا ہو جائے، سکھا دیجئے، کٹ مار دیجئے، گڑ بن گیا۔ گڑ بنانا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ذاتی طور پر گڑ خرید لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو گڑ جو ہے وہ آپ نے صرف گنے کی مشین والے کے پاس جاؤ، اس کو بولو گنے کا رس نکال کے دے دے، ڈائریکٹ رس نکال کے دے دے، گھر میں لا کے پکا لو، اس کو پکا کے جب دیکھو گاڑھا ہونے پر آ رہا ہے، یعنی چمچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، تو بس تیار ہے، ہوا میں رکھ دو، سوکھ گیا، کٹنگ مار دو، گڑ بن گیا۔ گڑ پر آئیے، چینی چھوڑیے، چینی کا زہر آپ کی نسلیں تباہ کر رہا ہے، نسلیں۔ دنیا میں اولاد پیدا ہونی بند ہو گئی، ہنگری میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، جاپان میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور بے شمار دنیا کے ملک کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہماری لڑکی سے شادی کرو گے تو ہم نیشنلٹی بھی دیں گے، ہم یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ تو بھائی صاحب سفید زہر بند کر دو تاکہ زندگی آپ کی اچھی ہو جائے، اگلے کے ہوں نہ ہو، ہمارے تو ہوں، ہے نا۔ کیا کہتے ہیں، بڑا خاندان جہاد آسان، تو سمجھ میں آ رہی بات کو؟ تو اس لیے زہر بند کر دو، زہر بند کر دو۔ یہ ضروری نہیں کہ شوگر والا چینی بند کرے، ہر بندہ چینی بند کرے گا، نہیں تو جس کو شوگر ہے اس کو شوگر ہو جائے گی۔ پھر شوگر کے علاج میں بھی پھر ایک نئی کہانی کہ جناب علی اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، ایسی کہانی پڑھائی جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا علاج نہ اتارا ہو، لیکن ہمیں کہانی پڑھائی جاتی ہے کہ شوگر لا علاج ہے، بی پی لا علاج ہے، فلانی چیز، ہر مرض لا علاج ہے، تو دوا کھاؤ پوری زندگی۔ ابے جب لا علاج ہے تو دوا کس بات کی کھائیں؟ ہیں بیگم سے جا کے اپنا سر پھوڑ کے آتما ہتیا نہ کر لیں، کائے کو دوا کھائیں؟ تو بھائی صاحب ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، اور آپ نے کرنا ہے ڈھونڈنا، اپنے سرچ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے پاس گوگل ہے، یوٹیوب ہے، میٹا ہے، آپ کے پاس چیٹ جی ٹی پی ہے، جی پی ٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے پاس سارے سورسز موجود ہیں۔ تو پھر آپ جب آپ یہ بولتے ہو کہ فلانے مرض کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، تو عجیب سے احمق سے لگتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کا میں نے علاج نہ اتارا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو بات ختم نا۔ اللہ اور اس کے رسول پر آؤ گے تو سچ نظر آنا شروع ہو جائے گا، جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہیں آؤ گے تو سچ سے گمراہ ہو جاؤ گے، دنیا لوٹ لے گی، بھیڑیے بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 033120098888، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔